مکتوبات صدی تصوف کی ایک کتاب ہے، حضرت یحییٰ شرف الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دے اور آگے سے اللہ کریم جواب دے کہ اے بندے تیری عبادت ہم نے رد کر دی، ضائع کر دی، تجھے کوئی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یا شرف الدین منیری لکھتے ہیں یہ صرف انصاف ہی نہیں بلکہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے یہ فرمایا۔ سمجھے تو بات ہے، بندے نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کیسے فرما رہا ہے کہ میں نے تیری عبادت رد کر دی۔ یا شرف الدین منیری فرماتے ہیں یہ صرف عدل انصاف ہی نہیں بلکہ کرم ہے اللہ کا۔ سائل نے کہا کرم کیسے ہے، بندے کی تو ساری عبادت ضائع ہوگی، آپ کہتے ہیں کرم ہے؟ کہتے ہیں یہ تھوڑا کرم ہے کہ اس رب نے بندے کو مخاطب تو کیا ہے۔ بندہ اجر کس چیز کا مانگتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے اجر دے، میں نے نیکی کی ہے۔ جس زمین پہ آپ نے کھڑے ہو کے نیکی کی ہے یہ زمین خود بنائی ہے؟ زمین کس کی بنائی ہوئی ہے؟ جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں یہ ہوا آپ نے خود بنائی ہے؟ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ جس غذا سے جسم کا نظام چلا رہے ہیں یہ پانی یہ غذا کون عطا کرتا ہے، اس کو پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ آپ کو ہدایت ملی، نبی کس نے بھیجے ہیں؟ نبی کس نے بھیجے؟ حضور کو کس نے بھیجا؟ قرآن کس نے نازل کیا؟ شرف الدین منیری لکھتے ہیں جس زمین پہ نیکی کرتے ہو اور بنائی اللہ نے، جس ہوا میں سانس لیتے ہو وہ اللہ نے بنائی، جس ہدایت کے مطابق نیکی کر رہے ہو وہ ہدایت تمہاری ذاتی کوشش سے نہیں ملی، اللہ کی عطا ہے کہ اس نے اپنا نبی بھیجا، کتاب بھیجی، سب کچھ اللہ نے عطا کی ہے، تم بدلہ کس کا مانگتے ہو؟ اللہ توفیق نہ دیتا تو کوئی نیکی کر سکتا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب بدلہ کس چیز کا مانگتے؟ بعض اوقات انسان لگتا ہے کہ میں نے بڑی عبادت کی ہے کہ اللہ مجھے بدلہ دے، کس چیز کا بدلہ مانگتے ہو؟ کیا اپنا وجود تم نے خود بنایا؟ پہلے ان نعمتوں کا شکر تو ادا کر لو پھر بدلہ مانگنا۔ یہ جو نعمت اللہ کی استعمال کر کے تم نے عبادت کی ہے، پہلے ان نعمتوں کا شکرانہ کر لو پھر تم بدلہ مانگنا۔ تم تو ان نعمتوں کا شکرانہ ہی نہیں کر سکتے، اپنی نیکیوں کا بدلہ کس منہ سے مانگتے؟ یہ بات لکھ کے یا شرف الدین منیری نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نیکیوں کا کوئی بدلہ نہ دیتا، فرماتا تمہاری عبادت رد ہے، یہ بھی عین عدل تھا، پر وہ تو اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے تم ایک قدم میرے گھر کی طرف آؤ، میری رحمت 10 قدم تمہاری طرف، تم پیدل چلتے ہوئے آؤ، میری رحمت توڑ کے تمہارا استقبال۔ وہ تو اتنا کریم ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے شکور۔ بعض لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الشکور۔ شکور کا معنی ہے قدر کرنے والا۔ شکور کا معنی کیا ہے؟ ہمیں بندہ بننا نہیں آتا، اسے بندہ نوازی کرنا آتا ہے۔ ہمیں بندگی نہیں آتی، اسے اپنے بندوں کی قدر کرنا آتا ہے۔ کوئی بندگی اپنائے پھر دیکھے رب اسے نوازتا کس طرح۔ قربانی کرنے والا جانور کی گردن پہ چھری پھیرتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ معاف نہیں کرتا ہے، قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہ بھی معاف، والے کل شعر حسنۃ، اور جتنے بال ہیں جانور کے جسم پر اتنی نیکیاں اللہ قربانی کرنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ گناہ بھی معاف، نیکیاں بھی نامہ اعمال۔ اور یہاں پر ایک فضیلت ختم نہیں ہوئی، حضور نے فرمایا سمعوا دعواکم فإنها علی الصراط مطاریاکم، یہ قربانی کے جانور پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنیں گے۔ قیامت کے دن یہ جانور فائدہ دیں گے۔ کون فائدہ دیں گے؟ جانور فائدہ دیں، شرک تو نہیں ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جانور قربانی کے جانور فائدہ دیں گے، سواریاں بنیں گی۔ جس جانور کے ساتھ اللہ کی وجہ سے نسبت ہو جائے وہ جانور فائدہ دیتا ہے، تو نبیوں کی اور ولیوں کی شان کیا ہو؟